جائز کہ وہاں اڈا جاؤ اور دکان پہ بیٹھو حجام سے بہتر ہے کہ اپنے بال ختم کرو۔ طالب علم کے بگڑنے کی سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے سر کے بالوں سے۔ طالب علم جو راستے سے بگڑتا ہے سب سے پہلا بگڑنے کا اس کا ذریعہ سر کے بال اور پھر موبائل، یہ دو چیزیں جو ہے وہ طالب علم کے علم سے اس کو محروم کرنے کے ہیں۔ جس کے پاس بڑا موبائل ہے بس وہ سمجھے کہ اپنے ساتھ میں نے اپنا دشمن رکھا ہوا ہے، وہ بالکل بیچارہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ صرف برائے نام آ کر سبق میں تو بیٹھ جائے گا لیکن اس کے دل میں سبق اترے گا نہیں، چونکہ ادھر بیٹھا سبق سنا، کمرے میں گیا تو ماشاءاللہ بس وہ لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، کان میں لگایا ہے، لڑکیوں کی باتیں سن رہا ہے اور دل اس کا بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب جب دل کالا، آنکھیں بھی کالی، تو اس طالب علم کو پھر علم کی نورانیت نہیں ہوتی، بس وہ مجبوراً مدرسے میں پڑھا ہوا ہے۔ مدرسے میں دو قسم کے طالب ہوتے ہیں، ایک پڑھنے والا، دوسرا پڑھا رہنے والا۔ بس پڑھا ہے، بس روٹی کھا رہا ہے مدرسے میں، بس پڑھا ہوا ہے، بس وہ بھینس کی طرح ماشاءاللہ خراٹے لے رہا ہے، کمرے میں ہے، چائے ہے، بستر ہے، بس ماشاءاللہ وہ جو موبائل والا طالب علم ہوتا ہے وہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ کمرے میں پڑا ہوا ہے بس ایسے بھینس کی طرح، بس صرف روٹی کے وقت مطعم میں پہنچ گیا اس کے بعد بس صرف۔ اس لیے جن ساتھیوں کے پاس موبائل بڑا ہے وہ کسی استاد کے پاس اپنا موبائل جمع کرا دیں، باقی جن کے پاس چھوٹے موبائل ہیں وہ بھی جماعت ترتیب وغیرہ بناتے ہیں، اپنے نگرانوں کے پاس وہ جمع کرا دیں۔ اب جتنے طالب علم یہاں سے نہیں، پورے مدارس پاکستان سے جو بھی محروم ہوتا ہے وہ موبائل کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ موبائل جمع نہیں کرتا ہے۔ مثلا پیر کو پہنچ گیا، جی گھر میں بہت شدید کام ہے، اب اتنا تو بزرگ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو الہام ہو چکا ہو کہ گھر میں شدید کام ہے، تو فون کیا کسی نے کہ بھی آ جاؤ، بس چلا گیا۔ پہلے دور میں جو ہے وہ عالم بنے تھے، ان کے رابطے نہیں ہوتے تھے، وہ مدرسے کے اندر بس کتاب ہے، شاگرد ہے، استاد ہے، بس اسی حد تک رابطہ تھا۔ آج تو ماشاءاللہ طالب علم کا ایک ایک سیکنڈ میں رابطہ ہے کہ کراچی میں یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں یہ ہو گیا ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا فلان جگہ جلسہ ہے، فلان بادشاہ صاحب نے یوں کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں ان کو کرامتیں ہو رہی ہیں، یہ سب موبائل ہے۔ کمرے میں گیا ماشاءاللہ بس وہ بسترے میں لیٹ گیا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ساتھی صرف مدرسے کی روٹی کھا کے اپنا گوشت حرام کا بنا رہا ہے، بس وہ مدرسے میں صرف پڑا ہوا ہے۔ لوگ اس لیے مدرسے میں چندہ نہیں دیتے ہیں کہ تم کھا کے جان بناؤ، وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ تم پڑھو اور ہمارے لیے دین کے پیشوا اور مقتدا بنو۔ تو جس طالب علم کے پاس موبائل ہے بڑا تصویروں والا، وہ طالب علم اپنے آپ کو طالب نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ بس میں مدرسے میں صرف ایک طالب کا جگہ لے چکا ہوں، میں نہ ہوتا تو کوئی کام کا طالب اس کمرے میں سوتا، میں ماشاءاللہ اس جگہ کو بک کیا ہوا ہوں اور روٹی بھی کھا رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ سالانہ جو جلسے ہوتے تھے مدارس کے، ان میں یہی فرماتے تھے کہ طالب علم جو ہے جو مدرسے سے فارغ ہے وہ دینی خدمت کرے، پڑھے، پڑھائے۔ سرکاری نوکری اس کے لیے تب جائز ہے کہ جتنے مدرسوں میں اس نے رہا ہے، روٹی کا اندازہ لگائے، پنکھوں کا، سہولت کا، کمرے کا، وہ پیسے ادھر جمع کرے اس مدرسے میں، پھر وہ سرکاری ملازم بنے تو بن سکتا ہے، مگر نہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پڑھا تو تھا دین کے لیے، اب آپ نوکری کر رہے ہو سرکار کی، یہ تو سرکار کی خدمت کر رہے ہو، تم نے کھایا ہے عوام کا۔ حضرت مفتی صاحب عام طور سے یہی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سرکاری نوکری مولوی صاحب تب کرے کہ وہ مدرسوں میں اتنے پیسے جمع کرے کہ بھئی ایک سال میں خوددار میں رہا ہوں،
سالانہ میرے اوپر 10,000 5,000 20,000 2,000 کا خرچ ہے، وہ اس مدرسے میں جمع کریں۔ ایک سال کراچی میں پڑھا ہوں تو اس مدرسے کا سالانہ میرے اوپر اتنا خرچہ ہو چکا ہوگا، کھانے کا، کمرے کا، پنکھوں کا، روشنی کا، اتنے پیسے ادھر جمع کرے۔ جن جن مدارس میں پڑھا ہے وہ اندازہ لگا کے اتنے پیسے جمع کرے، پھر وہ باقی کام کرے تو کر سکتا ہے۔ تو جو طالب علم پڑھنا چاہتا ہے وہ موبائل سے بھی دور رہے اور سر کے بالوں سے بھی دور رہے۔ جس طالب علم کے سر کے بال ہوتے ہیں اس کے دل میں ایک قسم کا غرور ہوتا ہے، تکبر، اور جب وہ شہر جاتا ہے ٹوپی اتارتا ہے ایسا متکبرین کی طرح ایسے ویسے گھور گھور کے ادھر دیکھتا ہے لوگ میرے بال دیکھیں۔ اور جس بیچارے کے سر کے بال نہیں ہوتے ہیں وہ تو پہلے شہر جا کر اگر جائے گا بھی ایسے چھپائے گا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، کہ کوئی دیکھے گا کہے گا یہ گنجا ہے۔ تو سر کے بال جو ہے یہ سب سے بنیادی طالب علم کے راستے سے بگاڑنے کی یہی چیز ہے۔ جو طالب علم سر کے بالوں کا شوقین ہے وہ پڑھنے کا شوقین نہیں رہتا۔ باقی مولوی بننے کے بعد ٹھیک ہے، جس سنت پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے، مولوی بننے کے بعد جس سنت پہ عمل کرو ٹھیک ہے، لیکن طالب علمی میں جو ہے سر کے بالوں کا شوق بھی مت رکھو اور موبائل سے بالکل بچو۔ موبائل تو یوں سمجھو کہ زہر ہے، زہر۔ موبائل جس طالب علم کے پاس ہے وہ یوں سمجھو کہ اپنے پاس اسے سانپ رکھا ہوا ہے، سانپ۔ مسجد میں ٹھیک ہے کمرے میں گیا تو سانپ اس کو ڈس رہا ہے، بس وہ طالب علم پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے امر۔ امر کا لغوی معنی ہے حکم کرنا، اصطلاح میں امر کا صیغہ ہو، جیسے اضرب، انصر، اقیم الصلاۃ، اقیموا، یہ سب امر کے صیغے ہیں۔ نہی کا لغوی معنی ہے روکنا، اصطلاح میں نہی کا صیغہ ہو، یعنی جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب کا معنی تو مت مار، لا تأکل تو مت کھا، لا تجلس تو مت بیٹھ، لا تقم تو مت کھڑا ہو جا۔ اور استفہام کا معنی ایسا جملہ جس سے دریافت کرنے کا معنی معلوم ہو، جس سے پوچھنے کا معنی معلوم ہو۔ استفہام کا معنی ایسا جملہ جس میں کسی چیز کے پوچھنے کا معنی ہو، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے، اب اس کے اندر پوچھنے کا معنی ہے۔ اور ہے تمنی۔ تمنی جیسے لیت زیدن حاضر، تمنی کا لغوی معنی ہے خواہش۔ تمنی کا لغوی معنی ہے خواہش۔ اصطلاح میں ایسا جملہ جس سے خواہش کا معنی حاصل ہو، اور خواہش کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے لفظ لیت کا مقرر کیا گیا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایسا جملہ جس کے شروع میں لیت کا حرف ہو۔ تمنی کا لغوی معنی ہے خواہش، اصطلاح میں ایسا جملہ جس سے خواہش کا معنی حاصل ہو، اور خواہش کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے لیت کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ تو اس کا معنی ایسا جملہ جس کے شروع میں لیت کا حرف ہو۔ تمنی کا معنی ایسا جملہ جس کے شروع میں لیت کا حرف ہو، جیسے کہ لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا وہ زید۔ ترجی کا لغوی معنی ہے امید۔ اصطلاح میں ایسا جملہ جس کے شروع میں امید کا حرف ہو، اور امید کے لیے وضع کیا گیا ہے، امید کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے لعل کا لفظ مقرر کیا گیا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ تمنی کہتے ہیں ایسا جملہ جس کے شروع میں لعل کا حرف ہو،
جیسے لعل امرن غائبن، لعل امرن ممکن ہے کہ امر غائب ہو وہ امر، امید ہے کہ امر غائب ہو وہ امر۔ تمنی اور ترجیح کا فرق یہ ہے کہ تمنی ممکن ناممکن دونوں کے لیے آتا ہے، اور ترجیح جو ہے وہ صرف ممکن چیز کے لیے آتا ہے، ناممکن کے لیے نہیں بولا جاتا ہے۔ اب لیت زیدن حاضر یہ ممکن ہے، لیت الشباب یعود یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو تمنی جو ہے ممکن ناممکن دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اور ترجیح جو ہے وہ صرف ممکن پہ استعمال ہوتا ہے۔ عقود جو ہے، عقود کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا، عقود کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا۔ اصطلاح میں عقود کا معنی ایسا جملہ جو کسی معاملے کے وقت بولا جائے، ایسا جملہ جو کسی معاملے کے وقت بولا جائے۔ عقود کا اطلاق دہائیوں پر بھی ہوتا ہے، 20 30 40 ان کو بھی اس میں عدد میں عقود بولا جاتا ہے، لیکن یہاں عقود سے یہ اسماء عدد والا دہائیاں مراد نہیں ہے۔ عقود کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا، اور اصطلاح میں ایسا جملہ جو کسی معاملے کے وقت بولا جائے، جیسے بعتو عین بیچنے کے وقت بعتو کہو، یہ جملہ انشائی۔ اگر بیچا پہلے ہے اب کہتا ہے بعتو تو یہ جملہ خبریہ بنے گا۔ نکاح کے عین دوران کہے نکاح تو، عین خریدنے کے موقع پر کہے اشتریتو تو یہ عقود ہے، جملہ انشائی ہے۔ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اشتریتو میں نے خریدا، اب خریدا پہلے ہے، اب اگر اشتریتو بولے تو پھر وہ جملہ خبریہ بن جاتا ہے، پھر جملہ انشائی نہیں رہے گا۔ ندا کا لغوی معنی ہے بلانا، اصطلاح میں ایسا جملہ جس کے شروع میں حرف ندا میں سے کوئی ایک حرف ہو، جیسے یا اللہ ہو۔ عرض کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، اصطلاح میں ایسا جملہ کہ جس میں نرمی کے ساتھ دوسرے کو اپنی طرف مائل کر کیا جائے، نرمی کے ساتھ دوسرے کو اپنی طرف کیا ہے؟ مائل کیا جائے۔ جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، کیا نہیں اترتا ہے تو ہمارے پاس بس تو بھلائی کو پہنچے، گویا کہ دوسرے کو نرمی کے ساتھ اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ تو اترا۔ قسم کا لغوی معنی ہے قسم، اصطلاح میں ایسا جملہ جس میں حرف قسم کا کوئی ہو، جیسے واللہ لأضربن زیدن۔ اب جہاں قسم آ جائے اس کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ قسم صرف قسم جو ہے یہ جملہ انشائی ہے، باقی جواب قسم وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قسم جواب قسم دونوں جملہ انشائی ہے۔ اب مثلا واللہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جملہ انشائی ہے۔ آگے جو جواب قسم ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، وہ جملہ انشائیہ نہیں ہوتا ہے۔ لأضربن زیدن، اب لأضربن زیدن یہ جملہ خبریہ، جواب قسم یہ جملہ خبریہ ہے، اور واللہ یہ صرف کیا ہے؟ جملہ انشائیہ۔ تعجب کا لغوی معنی ہے حیرانگی، تعجب لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ حیرانگی کو۔ اصطلاح میں تعجب کہتے ہیں ایسا جملہ جس کے ذریعے سے کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے۔ تعجب کا لغوی معنی ہے حیرانگی، اصطلاح میں ایسا جملہ کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے۔ اس کے دو صیغے ہیں، ما افعلہ افعل بہ، جیسے ما احسنہ احسن بہ، ما احسنہ کیسا اچھا ہے وہ، احسن بہ کیسا اچھا ہے وہ۔ مرکب کی دو قسمیں تھی، ایک مرکب مفید، دوسرا مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کا لغوی معنی فائدہ نہ دینے والا۔ اصطلاح میں مرکب غیر مفید کہتے ہیں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، یعنی سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو۔ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو کوئی طلب کوئی خبر حاصل نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید کی مرکب اضافی،
مرکب توصیفی، مرکب منع صرف، مرکب بنائی، مرکب صوتی۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف، مرکب بنائی، مرکب صوتی۔ مرکب اضافی وہ ہے کہ جس کے پہلے جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے۔ مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پہلے جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے۔ پہلے جز کو مضاف، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ پہلے جز کو مضاف، دوسرے جز کو مضاف پر اعراب آتا ہے عامل کے موافق۔ عامل رفع دینے والا ہوا رفع پڑھا جائے گا، عامل نصب دینے والا ہوا نصب پڑھا جائے گا، عامل جر دینے والا ہوا جر۔ اور مضاف الیہ پر ہمیشہ مجرور پڑھا جاتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کہتے ہیں کہ پہلے جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جائے۔ پہلے جز کو مضاف، دوسرے جز کو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف پر اعراب عامل کے عمل کے موافق آتا ہے۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے عربی میں، اور اردو میں اس کا معنی الٹ ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا معنی الٹ ہوتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے درمیان کا، کے، کو یا را، رے، ری کا لفظ آتا ہے۔ مثلا غلام زیدن، اب غلام مضاف، زید مضاف الیہ۔ اب اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے مضاف کا۔ اب غلام زیدن کا ترجمہ کریں گے زید کا غلام، دیکھو درمیان میں کا لفظ آیا ہے۔ وقت المدرستی، اب یہ وقت کا لفظ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، وقت کا لفظ مضاف ہے، اور المدرستی مضاف الیہ ہے۔ اب ترجمہ جب کرو گے اردو میں تو مضاف الیہ کا پہلے، اب وقت المدرسہ کا ترجمہ کرو گے مدرسے کا وقت، مدرسے کا وقت۔ رسول اللہ، اب رسول کا لفظ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، ترجمہ کرو اللہ کا رسول۔ کتاب اللہ، اللہ کا کتاب۔ غرفۃ البیت، اب غرفت کا معنی کمرہ، بیت کا معنی گھر، اب پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرو گھر کا کمرہ، گھر کا کمرہ۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں کہ پہلے کیا ہے مضاف ہوتا ہے، پھر اب یہاں چند فائدے سن لو۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف لام، نون تنوین، نون تثنیہ، نون جمع، ان سے خالی ہونا ضروری ہے۔ مضاف کا نون تنوین، تثنیہ، نون جمع، الف لام، ان چیزوں سے خالی ہونا۔ مثلا غلام زید کہیں گے، غلام زید، الغلام زید نہیں کہیں گے، غلام مان زید نہیں کہیں گے بلکہ غلام ما زید، مسلمون اور مسلم نہیں کہیں گے بلکہ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مضاف کا الف لام، نون تنوین، نون تثنیہ، جمع سے خالی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ کہ مضاف پر صرف 2 صورتوں میں الف لام آ سکتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مضاف پر الف لام بھی داخل نہیں ہوتا ہے، نون تنوین، نون تثنیہ، جمع ان سے خالی ہونا، ان 4 چیزوں سے خالی ہونا اس کا ضروری ہے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام داخل ہو سکتا ہے صرف 2 صورتوں میں۔ مضاف پر الف لام داخل ہو سکتا ہے، پہلی یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت کا ہو،
صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، یہ تین چیزیں. مضاف صیغہ صفت کا ہو، تثنیہ یا جمع کا ہو تو اس پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے. مضاف جب صیغہ صفت کا ہو، پھر تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہو، اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے بغیر کسی اور شرط کے. جیسے الضاربا زید، الضارب زید، الضاربا زید، الضارب زید. اب یہ الضاربان تھا، ضاربان ضاربون تھا. اب اس پر الف لام داخل کرو تو الضاربا زید، الضارب زید. دوسری شرط یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف جو ہے صیغہ صفت کا ہو، مفرد کا ہو، تسنیہ کا ہونا بلکہ مفرد کا ہو. اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے بشرطے کہ مضاف الیہ معرف باللام ہو یا بشرطے کہ مضاف الیہ ضمیر ہو. اگر مضاف صیغہ صفت کا، تسنیہ جمع کا ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، بغیر اس چیز شرط کے اس پر الف لام داخل ہے. اگر مضاف صیغہ صفت کا تو ہے لیکن بولتے کیوں نہیں ہو، مفرد کا ہے، پھر مضاف الیہ معرف باللام ہو یا مضاف الیہ ضمیر ہو. جیسے الضارب الرجل، اب مضاف جو صیغہ صفت کا مفرد کا ہے، مضاف الیہ بھی معرف باللام ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہو سکتا ہے. اس کو الضارب الرجل کرنا صحیح ہے. یا الضارب کا، اب مضاف صیغہ صفت کا مفرد کا ہے، آگے مضاف الیہ ضمیر ہے، تو اس صورت میں بھی اس پہ الف لام داخل ہو سکتا ہے. اب الضارب زید کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مضاف صیغہ صفت کا مفرد کا تو ہے لیکن مضاف الیہ نہ معرف باللام ہے. بولتے کیوں نہیں ہو، نہ ضمیر ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ ضمیر ہے، اس لیے اس پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2 فائدے. تیسرا فائدہ یہ کہ اضافت کی 2 قسمیں، اضافت لفظیہ یا اضافت معنویہ. اضافت لفظیہ، اضافت لفظی کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اپنے معمول کی طرف مضاف و معمول سے صرف فاعل مفعول یہ 2 مراد ہیں بس. فاعل یا مفعول بھی کی طرف کیا ہے، مضاف ہو. اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. معمول سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول. جیسے ضارب زید، جیسے اب ضارب یہ صیغہ اس صفت کا ہے، اپنے معمول مفعول بھی کی طرف کیا ہے، مضاف ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اضافت لفظیہ. اضافت لفظیہ یا کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے فاعل کی طرف، جیسے الحسن الوجہ، الحسن الوجہ یہ صیغہ صفت کا ہے، مضاف ہے اپنے معمول فاعل کی طرف. اضافت لفظیہ سے صرف تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے بس. اضافت لفظیہ میں اضافت سے پہلے جو مقصد تھا اضافت کے بعد بھی وہی مقصد ہے. ضارب زیدن اصل میں تھا ضارب زیدن، وہ مارنے والا ہے زید کو. اب اضافت کے بعد ضارب زید، مارنے والا زید کو، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. اضافت لفظیہ کو لفظی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اضافت سے پہلے جو اس سے کا مقصد تھا اضافت کے بعد بھی وہی مقصد ہے. صرف اس سے میں تخفیف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس میں اب تخفیف یا تو صرف مضاف میں ہوگا کہ مضاف سے نون تنوین کو ہٹا دو، یا نون تسنیہ کو ہٹا دو، یا نون جیسے غلام سے بولو تو صحیح، غلام زیدن، یا ضاربان سے ضاربا زیدن، ضاربون سے. اب اس میں تخفیف ہوا صرف مضاف میں، کہ صرف مضاف سے نون تنوین کو ہٹایا یا نون
تسمیت ہو یا نون جمع ہو. دوسری صورت ہے کہ مضاف الیہ میں تخفیف ہو. مضاف میں تخفیف نہ ہو. مضاف الیہ میں تخفیف کی صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ مضاف الیہ سے ضمیر کو ہٹایا جاتا ہے. مضاف الیہ میں تخفیف کی صرف ایک صورت ہوتی ہے. اب مضاف میں تخفیف کی صورتیں نون تنوین ہٹا دو, نون تثنیہ, نون جمع, 3 صورتیں. مضاف الیہ میں تخفیف کی صورت صرف ایک ہے, ضمیر کو ہٹا دو. جیسے کہ اس کی مثال ہے الحسن الوجہ. الحسن, اب یہ تھا الحسن وجہہ, اصل میں تھا الحسن وجہہ, یہ اس کا فاعل ہے. اب جب الحسن کو اس کی طرف مضاف کیا تو بن گیا الحسن الوجہ. اب صرف جو ہے ضمیر کو اس سے ہٹا دیا, کیونکہ الحسن یہ مضاف میں تخفیف اضافت سے پہلے الف لام کی وجہ سے ہوا ہے. اضافت کی وجہ سے اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی. وہ الحسن تھا پہلے, حسن سے الحسن. اب جب تم نے اس کو آگے مضاف کیا تو مضاف الیہ میں صرف تخفیف ہو گئی. پہلے تھا الحسن وجہہ, اب بن گیا الحسن الوجہ. الحسن یہ صیغہ صفت کا ہے, مفرد کا ہے, تو صیغہ صفت کا مفرد جب مضاف الیہ معرف باللام ہو تو مضاف پر بھی بولو الف لام داخل ہو سکتا ہے, مضاف پر بھی داخل ہو سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف میں بھی تخفیف ہو, مضاف الیہ میں بھی. جیسے حسن الوجہ, اصل میں تھا حسن وجہہ, حسن وجہہ. اب مضاف کیا اس کو تو حسن سے نون تنوین کو ہٹا دیا تو اس میں تخفیف ہو گئی نون تنوین کو حذف کرنے سے, اور مضاف الیہ میں تخفیف ہوا ضمیر کو حذف کرنے سے. تو اضافت لفظیہ اس کو کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا مضاف ہو اپنے معمول کی طرف. صیغہ صفت سے مراد صرف 3 چیزیں, اسم فاعل, صفت مشبہ, اور معمول سے مراد فاعل. اسم فاعل نہ کوئی, اسم فاعل اور چیز ہے, فاعل اور چیز ہے. فاعل اور مفعول ان میں سے کسی ایک کی طرف کیا مضاف ہو. اب اضافت لفظیہ کو اضافت لفظیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف لفظ کے اندر تخفیف ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. پھر وہ تخفیف کی 3 صورتیں ہیں, یا تو صرف مضاف میں تخفیف ہوگا, یا صرف مضاف الیہ میں تخفیف. بولو تو صحیح صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں صحیح جا رہے ہو, راستہ جو ہے روڈ پر صحیح جا رہے ہو, غلط نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اچھا. بعض طالب علم جو ہے وہ دم کراتے ہیں, دم. جو طالب علم سمجھتا ہے کوئی چیز وہ جواب دیتا ہے, اور جو سمجھتا نہیں ہے وہ صرف جیسے کہ ملا کے پاس آتے ہیں کوئی مریض کی دم کرو, بس ملا دم کرتا ہے, بس وہ دم کرانے کے لیے, وہ سمجھتا نہیں ہے. بس بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض سمجھتے ہیں. جو سمجھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ اب کیا جواب دینا ہے. جو سمجھتا نہیں ہے وہ صرف دم کرانے کے لیے بیٹھا ہے کہ ملا چھپ کرے. اچھا, اضافت لفظیہ کی بات ہوگی. آگے ہے اضافت معنویہ. اضافت معنویہ اس کو کہتے ہیں کہ اضافت سے پہلے ان کا آپس میں کوئی معنی کا ربط نہ ہو, اضافت کے بعد اب ان کا معنی کا آپس میں ربط آ جائے. جیسے کہ غلام الگ ہے, زید الگ ہے. اب اضافت کے بعد جو ایک الگ معنی حاصل ہوا غلام و زید. اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں. اضافت معنویہ کی اضافت بمعنی لام, اضافت بمعنی من, اضافت بمعنی فی.
جس کو اضافت لامی، اضافت منی، اضافت فعلی کہا جاتا ہے۔ اضافت لامی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان لام مقدر ہو، جیسے غلام و زید، اصل میں تھا غلام لزید۔ اور اضافت منی اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو ہے من مقدر ہو، جیسے خاتم و فضت، اصل میں تھا خاتم من فضت۔ یہاں جو ہے مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کی جنس سے۔ اور اضافت فی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو ہے فی مقدر ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ کے لیے بمنزل ظرف کے ہو، مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کے لیے بمنزل، جیسے صلاۃ اللیل، اصل میں تھا صلاۃ فی اللیل۔ اضافت معنویہ کی 3 صورتیں ہیں: اضافت بمعنی لام، اضافت بمعنی من، اضافت بمعنی فی۔ اب اس اضافت میں 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اضافت لفظیہ میں صرف ایک فائدہ ہوتا ہے تخفیف، اور اضافت معنویہ میں ایک تو ہے تخفیف، یہ تو ضرور ہوگا۔ غلام سے غلام زید و مضاف میں تخفیف ہوا۔ دوسرا فائدہ یا تو تعریف یا تخصیص حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یا تو یعنی مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ بنے گا، مضاف الیہ اگر معرفہ ہے مضاف بھی معرفہ بنے گا، جیسے غلام زید۔ اب زید معرفہ ہے، اس اضافت کی وجہ سے غلام بھی معرفہ بن گیا۔ اب غلام و زید اضافت معنوی ہے، اس میں تخفیف بھی ہوا اور تعریف بھی ہوا، تخفیف بھی ہوا، تعریف کا فائدہ بھی حاصل ہو، اور یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہو، جبکہ مضاف الیہ نکرہ ہو، جیسے غلام رجل۔ اب رجل نکرہ ہے، اس کی وجہ سے غلام معرفہ تو نہیں بنے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی تخصیص آ جاتی ہے کہ وہ کسی مرد کا غلام ہے، کسی عورت کا غلام نہیں ہے۔ تو اضافت معنویہ میں تعریف کا فائدہ یا تخصیص کا فائدہ حاصل ہوگا، باقی تخفیف کا تو فائدہ حاصل ہوتا ہی ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ کے درمیان یا کا یا کے یا کو کا لفظ آتا ہے، یا را رے ری کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے جز کی نسبت پہلے جز کی طرف ہو، یعنی پہلے جز کی یا اچھائی یا برائی بیان کی جائے، پہلی جز کی جو ہے کوئی صفت، کوئی خوبی یا کوئی برائی کیا ہے بیان کی جائے، جیسے زید عالم۔ پہلے جز کو موصوف، دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، اور موصوف صفت دونوں کا اعراب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ مزید اس کی باتیں آگے آئیں گے کہ کتنی چیزوں میں ان کی برابری شرط ہے۔ تیسری صورت ہے، تیسرا قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں، مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں۔ اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں اور مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم واو کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو، متضمن حرف باشد، حرف سے مراد واو لے لو، حرف سے مراد کیا ہے؟ 2 اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم جو ہے واو کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو۔ 2 اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم واو کے معنی کو۔ مرکب بنائی جو ہے وہ اسماء عدد میں 11 سے لے کر 19 تک، بس یہ عدد ہے اس کے، زیادہ تر یہی ہے مرکب بنائی کے۔ کچھ اور بھی مثالیں ہیں اس کے تھوڑے بہت، لیکن زیادہ اس کا استعمال 11 سے لے کر 11 سے لے کر 19 تک، یہ جو اس میں عدد ہے یہ مرکب بنائی ہے کہ 2 اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو، یعنی واو کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو، جیسے کہ احد عشر، احد عشر، احد عشر۔ پہلے یہ عشرہ کا لفظ سمجھو، یہ عشرہ جو ہے اگر مفرد ہو
تو شین ہمیشہ ساکن پڑھا جاتا ہے. یہ عشرہ کا لفظ اگر مفرد ہو مرکب نہ ہو تو شین جو ہے ہمیشہ ساکن پڑھا جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وہ عشرو. اور جب یہ عشرہ کا لفظ مرکب ہو آہد اثنان ثلاثہ وغیرہ کے ساتھ پھر یہ ہمیشہ مفتو پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا. احد عشرہ کا لفظ جب مفرد ہو تو شین ساکن پڑھا جاتا ہے عشر. اور جب یہ مرکب ہو تو پھر شین ہمیشہ مفتو جو ہے ہوتی ہے. جیسے احد عشر اثنا عشر خمسۃ عشر. اب خمسۃ عشر بلکہ عشر. تو مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے, دوسرا اسم واو کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو, واو کے معنی کو متضمن ہو. مرکب بنائی کے کلمات جو ہے اس میں عدد میں احد عشر سے لے کر 19 عشر تک یعنی 11 سے لے کر 19 تک. اب احد عشر یہ اصل میں تھا احد و عشر. احد و عشر اثنان و عشر ثلاثۃ و عشر خمسۃ و عشر. اب اس کا معنی 1 اور 10 تو کتنے ہو گئے 11. اثنان و عشر 2 اور 10 کتنے ہو گئے بولو تو صحیح 12. ثلاثۃ و عشر 3 اور 10 اس کا معنی 13. اب چونکہ ان دونوں کو کرنا ہے ایک, جب ان دونوں کلموں کو ایک کریں گے تو ایک تب بنے گا کہ یہ واو جو درمیان میں دیوار ہے اس کو ہٹا دو. دو کمرے ہیں درمیان میں دیوار ہے تو یہ 2 کمرے شمار ہوتے ہیں. ان کو ایک حال بنانا ہے تو حال تب بنے گا دیوار کو ہٹاؤ گے تو پھر یہ دونوں کمرے ایک کمرہ کہلایا جائے گا. جب تک دیوار ہے تو وہ الگ الگ ہے. اب یہ واو کو ہٹائیں, جب واو کو ہم نے ہٹایا تو اب یہ دونوں بن گئے ایک. لیکن کہتے ہیں جب دونوں کو ایک بنایا تو معنی غلط ہو رہا ہے. احد عشر, اب احد عشر کا معنی بنے گا 1 10. کیونکہ واو کو ہٹا دیا تو معنی یہی ہوگا. واو کو جب لفظوں سے ہٹایا تو معنی میں بھی تو ہٹانا پڑے گا. اب معنی بنے گا پہلے معنی تھا 1 اور 10, 2 اور 10, 3 اور 10. اب ظاہر ہے کہ واو کو ہٹایا تو اور والے لفظ کو ہٹائیں گے تو معنی بنے گا 1 10. احد عشر کا معنی 1 10. اثنا عشر کا معنی 2 10 کتنے ہوں گے 20 ہوں گے. پھر اس کا معنی تو بنے گا 20, اس کا معنی تو 12 نہیں بنے گا. ثلاثۃ عشر کا معنی 3 10 تو 3 10 کا معنی 30. یہ تو 13 کو نہ بنا کیونکہ اس کا معنی 20 بنا. اس لیے کہتا ہے کہ 2 اسموں کو ایک کرو, واو کو لفظوں سے ہٹا دو لیکن کہے معنی میں اس کا اعتبار کرو. واو کو اس لیے کتاب والا کہتے ہیں 2 اسم را یکے کردہ باشد. 2 اسموں کو ایک کرو لیکن اسم دوم متضمن حرف باشد. دوسرا اسم جو ہے کسی حرف کے معنی کو یعنی واو کے معنی کو اپنے بغل میں لیا ہوا ہو. یعنی اس کا معنی واو ہو صرف نظر میں نہ آئے. نظر میں اس لیے نہ آئے کیونکہ ان کو ایک کرنا ہے, اور بغل میں ہو اس کا معنی ہے کہ اس کے معنی کا اعتبار کرو تاکہ معنی غلط نہ کرے. اب احد عشر 2 اسموں کو ہم نے ایک کیا, ظاہری واو کو ہٹا دیا, لیکن دوسرا جو کلمہ ہے عشر واو اس کے اندر گویا کہ پوشیدہ ہے, واو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اب احد عشر کا معنی بنے گا 1 اور 10. اب اس کا معنی 11. اثنا عشر کا معنی بنے گا 2 کیونکہ واو لفظوں میں نہیں ہے کہ تاکہ 2 کلمے ایک ہو جائے, اس لیے تو واو کو ہٹایا.
لیکن معنی میں اس کا اعتبار کریں گے. دوسرا کلمہ واو کے معنی کو بغل میں لے. اس کا معنی یہ ہے کہ جسے بغل میں کوئی چیز ہے، وہ چیز تو اپنی جگہ ہے لیکن صرف ظاہری نظرنے میں نہیں آتے. تو واو نظرنے میں نہ آئے لیکن معنی میں اس کا بولو تو صحیح اعتبار ہو. اب اسنا عشرہ کا معنی ہوگا 2 اور 10 یعنی 12. اب جب ان دو کلموں کو ایک کیا تو اس کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوں گے. اس کے دونوں جز، پہلا جز مبنی پر فتح اس لیے ہے کہ وہ درمیان میں آ گیا. وہ احد کا دال درمیان میں آ گیا، چونکہ احد عشرہ کو ایک کیا تو دال درمیان میں آ گیا. ثلاثۃ عشرۃ، اب یہ تا درمیان میں آ گیا. اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، یہ تا درمیان میں آیا. تو پہلا جو کلمہ ہے، پہلا جو اسم ہے وہ مبنی بر فتح اس لیے وصل میں آیا. اور دوسرا مبنی بر فتح اس لیے ہے کہ وہ واو کے معنی کو متضمن ہے. واو چونکہ حرف ہے، مبنی ہے، تو واو کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے دوسرا اسم وہ بھی مبنی پر فتح پڑا جائے گا. اب عامل چاہے جس قسم کا ہو، یہ احد عشرہ پڑا جائے گا. اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، سبعۃ. صرف اس میں اسنا عشرہ کا پہلا جو جز ہے وہ مورب ہے. صرف اس میں اسنا عشرہ کا پہلا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ مورب ہے. اسنا عشرہ کا پہلا جز مورب اس لیے ہے کہ یہ اسنا تثنیے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، لفظاً بھی اور معنی بھی. لفظاً اس لیے کہ تثنیہ کے آخر میں الف اور نون ہوتا ہے. ضاربان، مضروبان، شریفان، اسنان، یہ تثنیے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے لفظاً. اور معنی بھی کیا ہے؟ یہ مشابہت رکھتا ہے. کیسے کہ اسنان کا معنی دو، تو یہ اسنان کا لفظ جو ہے یہ تثنیے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے لفظاً اور معنی. اور تثنیے کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ جب وہ مضاف ہو جائے تو پھر وہ مورب ہوتا ہے. بس ضاربان، جب اس کو آگے مضاف کرو تو ضاربا زید یا ضاربے زید، تو رفیع حالت میں ضاربان، نصبی جری حالت میں ضاربین. تو اب اسناد چونکہ تثنیے کے ساتھ لفظاً اور معنی مشابہت رکھتا ہے اور پھر اس کو آگے جو ہے عشرہ کے ساتھ میں ملا رہے ہیں، تو اب یہ مورب بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ رفیع حالت میں اسنا عشرہ، نصبی جری حالت میں اسنے عشرہ. جیسے کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ کا گر جاتا ہے تو اس کو بھی دوسرے کلمے کے ساتھ جب ملائے، اگرچہ مضاف مضافنے نہیں ہے لیکن دوسرے کلمے کے ساتھ جب ملائے تو اس کا بھی نون جو ہے گر جاتا ہے. اس نانے سے اسنا عشرہ، اس نئے سے اس نئے عشرہ. تو مرکب بنائی کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے. دوسرا اسم واو کے معنی کو بغل میں لیا ہوا ہو. اس کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں. پہلا جز مبنی پر فتح ہے وسط میں آنے کی وجہ سے، دوسرا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے حرف کے واو جو حرف ہے اس کے معنی کو بغل میں لینے کی وجہ سے. صرف اسنا عشرہ کا پہلا جز کیا ہے؟ مورب ہے، کیونکہ وہ تثنیے کے ساتھ لفظاً اور معنی مشابہت رکھتا ہے. آگے ہے مرکب منع صرف. اس کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں، مرکب مزجی بھی کہتے ہیں. مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں، مرکب منع صرف کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے. تم دو اسم کی جگہ پر دو کلموں کو ایک کیا جائے. دوسرا کلمہ کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا نہ ہو. دوسرا کلمہ کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا، جیسے بعلا بکا، جیسے کہ بعلا. اب بعلا یہ ایک الگ بت کا نام ہے، بکا جو ہے یہ شہر کے بانی کا نام ہے. دونوں کو ایک کیا تو بن گیا بعلا بکا. یہ بن گیا بعلا بکا. اس کا پہلا جز ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے. اس کا پہلا جز کیا ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے.
اور اس کو منع صرف کہتے ہیں. منع صرف کا منع اب یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا، یہ مقصد ہے. پہلا جز مبنی برفتہ، اب دوسرا جز اس کا غیر منصرف. غیر منصرف کا معنی اس پہ رفع ضمے کے ساتھ پڑھو بغیر تنوین کے. احمد دن نہ پڑھو بلکہ باعلا بکن، بلکہ باعلا بکو. دوسرا جز جو ہے اس کا غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا معنی اس پہ رفع ضمے کے ساتھ بغیر تنوین کے، نصب اور جر فتح کے ساتھ بغیر تنوین کے. یہ معنی ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا نہ ہو. دوسرا اسم جو ہے کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا نہ ہو. جیسے کہ اس کی مثال جاء باعل بکو، اب بکن بلکہ رأیت مررت ببعل بکا، مررت ببعل بکا. اب اس کا پہلا جو مبنی برفع کا ہوتا ہے بشرطے کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ یا نہ ہو. اگر آخری حرف پہلے جو اس کا یا ہے تو پھر وہ مبنی برسکون پڑھا جائے گا. جیسے معدی کارابو، جیسے کہ معدی کارابو، معدی کارابو. اتنی بات آئی ہے. مرکب بنائی کی مثال ذہن سے نکل کے، مرکب بنائی دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہو، اس کے دونوں جز مبنی برفتہ. مثلا جاء احد عشر رجلا، اب دیکھو جاء ہے پھر بھی احد عشر پڑھا جائے گا، احد عشرون بلکہ دونوں جز مبنی برفتہ. رأیت احد عشر، عامل ناصب ہے پھر بھی احد عشر. عامل جار ہو جیسے احسنت الی احد عشر فقیرا، احسنت. اب اس کے دونوں جز ہمیشہ مبنی برفتہ ہے. عامل رافع پھر بھی احد عشر، عامل ناصب پھر بھی احد عشر، عامل جار ہے پھر بھی احد عشر. اور مرکب غیر منع صرف جو ہے اس کا پہلا جز ہمیشہ مبنی برفتہ، دوسرا اس کا جز جو ہے وہ رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا اگر عامل رافع ہو لیکن بغیر تنوین کے. اگر عامل ناصب اور جار ہو تو مبنی اس کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا نصب جو ہے فتح کے ساتھ پڑھی جائے گی. جیسے کہ اس کی مثال رأیت بعل بکا، مررت. شاباش.